اس لباس حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے. جس کا لباس حرام کا ہوتا ہے اس کا نیکی کی طرف رجحان اور میلان ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے حلال و حرام کے درمیان فرق کرنا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آج کے دن میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں لوگوں تمہارے لیے طیبات کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. تو یہ بات کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. اب تو یہ بات کا مقابل خبائث ہے، خبیث چیزیں. تو اب حلال و حرام کے متعلق جو جانوروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حلال و حرام، تو اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھنا. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا اللہ نے نام بنام حرام ہونا بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو. تو بعض چیزیں وہ ہیں جن کو نام بنام حرام بتا دیا گیا ہے، وہ قطعی حرام ہے. نمبر 2، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نام بنام حلال بتا دیا گیا ہے، نام لے کر بتا یہ بھی حلال ہے حلال ہے حلال ہے، وہ چیزیں قطعی حلال ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، کہ ان کا نام نہ حلال میں آیا ہے نہ حرام میں آیا ہے. ان کے متعلق ایک ضابطہ اور اصول بتا دیا گیا. وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور، ہر وہ درندہ جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کرے اور دانتوں کے ساتھ شکار کو مارے، چیز کو مارے، حملہ آور ہو اپنی کچلیوں کے ساتھ، فرمایا اس درندے کو بھی، جانور کو بھی حرام سمجھو. اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کو مارے، شکار کرے، شکار کو قابو کرے، پنجے سے مارے، حملہ آور پنجے سے ہو، فرمایا اس پرندے کو بھی حرام سمجھو. یہ 3 صورتیں ہو گئی، حلال قطعی، حرام قطعی. نمبر 3، جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں نام بنام قطعیت تو نہ ہو، اس کے بارے میں یہ ضابطہ. اور چوتھا نمبر فرمایا جس چیز کے حلال ہونے کی بھی قطعیت معلوم نہ ہو، حرام ہونے کی بھی قطعیت معلوم نہ ہو، اور یہ جو ضابطہ بتایا گیا ہے اس ضابطے سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، تو پھر ذوق سلیم، جس چیز کے حلال ہونے کا فیصلہ کرے اسے حلال سمجھو، اور جس کو حرام ہونے کا فیصلہ کرے اس کو. اب ذوق سلیم کس کا؟ ذوق سلیم، سلامتی والا ذوق. اور سلامتی والا ذوق ہر اس انسان کا ہوگا کہ جو انسان قرآن کا ماہر ہو، قرآن کے علوم کا، قرآنی علوم کا ماہر ہو، حدیث رسول کا ماہر ہو، احکامات الہیہ کا ماہر ہو اور اچھی طرح جانتا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو،
فرائض کا پابند ہو اور کبائر سے مجتنب، کبائر سے بچنے والا ہو، اور احکام معلوم کرنے کی اور استنباط کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایسا انسان جو اس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، اور جس کو وہ خبیث سمجھے وہ خبیث ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے لوگوں کے لیے طیبات کو حلال کر دیا ہے، تو وہاں نام کوئی نہیں لیے، طیبات بتا دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ نے خبیث چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس میں کل عقلاً یہ 4 صورتیں بنتی ہیں درجہ بدرجہ۔ اب یہ چوتھی صورت جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان سلیم الفطرت ہو، جس کا ذوق سلیم چیز کو خبیث بتائے، اب بہت سی چیزیں وہ اس سے حال ہوں گی، تو اس لیے فرمایا اہتمام کرو، سمجھو۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تمام صاف ستھری اور عمدہ چیزیں۔ یہ ذوق سلیم کی قید پر اس لیے میں نے زور لگایا اور بڑے جچے تلے الفاظ کے ساتھ آپ کو ذوق سلیم والے آدمی کے بارے میں بتا دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں، وہ انسان ہیں کہ وہ تو لذت لے لے کر کھاتے ہیں، مگر آپ لوگ اگر تصور کریں تو آپ کو الٹی آئے۔ کئی لوگ کتا کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اور مینڈک کھاتے ہیں، اور حشرات الارض کھاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں تصور کریں تو الٹی آتی ہے۔ اب وہ جو لوگ کھاتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہر انسان بس جس کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے، پھر تو آزادی ہوئی۔ وہ کون سا برا سمجھے؟ وہ تو کہتے ہیں کھا کے تو دیکھو مزہ آتا ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ذوق سلیم، وہ کلمے کی برکت سے یہاں تک پہنچا کہ حرام چیز کا، اب کئی لوگ چوہے کھاتے ہیں، آپ ذرا تصور کریں۔ تو اس لیے ذوق سلیم اس انسان کا معتبر ہے جو ان صفات والا ہو جو میں نے عرض کر دی۔ الیوم، آج کے دن، احل لہم الطیبات، احل لکم الطیبات، حلال کر دیا گیا اللہ کی جانب سے تمہارے لیے صاف ستھری اور عمدہ چیزوں کو۔ اس کے بعد اگلے جملے میں ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا، اس کو بھی بڑی توجہ سے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل کتاب کون ہے، کتاب کیا ہے، اور اہل کتاب سے کیا مراد ہے، اور ان کا ذبیحہ ہمارے لیے کیوں حلال ہے۔ آیا آج بھی اہل کتاب ہیں یا نہ؟ آیا آج بھی اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہ؟
تو ذرا توجہ سے ان چیزوں کو اختصاراً سمجھنا۔ کتاب سے مراد ہر کتاب نہیں، کتاب سے مراد الہامی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، چاہے وہ بڑی کتاب ہو جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا چھوٹی کتابیں صحیفے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر صحائف بھی آئے، دیگر کئی انبیاء پر بھی صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں کو چھوٹی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم کی جانب سے اتاری ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب وہ مراد ہے۔ اور اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ بعض قومیں، بعض مذہب، بعض دین والے ایسے بھی ہیں، وہ کسی نہ کسی کتاب کے قائل ہیں، کتاب ہے ان کی، مگر وہ کتاب الہامی نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو کتاب سے مراد الہامی کتاب، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ تو گویا جن اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اس سے مراد اب وہ اہل کتاب ہیں کہ جو لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہوں اور کسی الہامی کتاب کو بھی ماننے والے ہوں اور اس پر عمل کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، اگرچہ عملی طور پر ان کے دین میں اور ان کے مذہب میں بے شمار خرافات پیدا ہو چکی ہوں۔ لہذا ایسا یہودی اور عیسائی جو کتاب کا قائل ہو، اپنے دعوے کے اعتبار سے آسمانی اور الہامی کتاب کو ماننے کا قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی اقرار کرتا ہو، اور وہ کسی دین پر چلنے کا بھی مدعی ہو، اگرچہ آگے ان کے مذہب میں بے شمار کفریات بھی آ چکے ہوں، بہت خرافات بھی آ چکی ہوں، تو جو آدمی ایسا ہو وہ اہل کتاب کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسے یہودی یا ایسے عیسائی ہوں جو مردم شماری کے اعتبار سے یہودی کہلاتے ہوں اور مردم شماری کے اعتبار سے عیسائی کہلاتے ہوں، مگر نظریاتی طور پر اور اعتقادی طور پر ان کا نظریہ اور عقیدہ داہریہ والا ہو چکا ہو، خدا کے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے وجود کے بارے میں مردم شماری کے اعتبار سے وہ یہودی ہوں، مردم شماری کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوں، مگر اعتقادی بنیاد پر وہ داہریہ ہو چکے ہوں اور وہ کسی کتاب کے مدعی اور اقرار کرنے والے بھی نہ ہوں، آسمانی کتاب کے مدعی بھی نہ ہوں، اور کسی
دین اور کسی مذہب پر عمل کرنے کے مدعی بھی نہ ہوں۔ وہ کسی نبی کو ماننے کے بھی مدعی نہ ہوں، نام کے اعتبار سے یہودی کہلاتے ہوں، عیسائی کہلاتے ہوں، مردم شماری کے اعتبار سے یہودی عیسائی ہوں، ایسے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ کسی حال میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نا؟ اہل کتاب کا ذبیحہ کن اہل کتاب کا وہ میں نے بتا دیا، اور جو لوگ نام کے اعتبار سے اہل کتاب ہیں مگر اہل کتاب قرآن کریم نے جن کو کہا ہے وہ تعریف ان پر صادق نہیں آتی، تو محض نام کا اہل کتاب ہونے سے، یہودی اور عیسائی کے لانے سے ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ پہلے ذرا بات پوری ہو لینے دیں، سوالات آپ نے یاد رکھنے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کے جوابات۔ کیونکہ ابھی سوال جواب کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ مضمون جو ہے نا میرے ذہن سے ادھر ادھر غائب نہ ہو جائے۔ تو کتاب کیا ہے، اہل کتاب کون ہیں، اور نام کے اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہو نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ وہ ہمارے لیے حلال کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ذبح کرنے کا طریقہ کار بعین ہی وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ ذبح کا طریقہ بھی وہی ہے کہ جانور کو کہاں سے ذبح کیا جائے، کن رگوں کو کاٹا جائے، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو حلال ہوگا، اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہوگا۔ تو ذبح کے بارے میں جو اصول، جو طریقہ کار اسلام کا ہے، بعینی وہی اصول، وہی طریقہ کار، اور اسی پر عمل ہے اہل کتاب کا۔ لہذا اب بھی وہ اس اصول کے مطابق، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ حرمت علیکم المیتہ کے ضمن میں نے عرض کر دی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جانور اپنی ذات کے اعتبار سے من جانب اللہ حلال ہے، مگر ذبح صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، جو ذبح کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، تو وہ حلال بھی ہمارے لیے پھر کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو ذبح کرنے کا جو اصول، جو طریقہ کار اسلام کا ہے، بعین ہی وہی اصول، وہی طریقہ کار اہل کتاب کا ہے۔ اس بنیاد پر اہل کتاب کے ذبیحے کی اجازت دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرا مسئلہ اہل کتاب سے متعلق جو یہاں بیان کیا گیا، اس ضمن میں ذبیحے کے ساتھ حلال و حرام کے اعتبار سے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہارے لیے مسلمان پاک دامنہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال ہے، اور اہل کتاب کی نیک اور پاک دامنہ عورتوں کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حلال ہے۔ ذبیحہ کی حلت یہاں جانبین سے ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے اور اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے، مگر نکاح کا مسئلہ جانب واحد سے ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کا نکاح مسلمانوں کے ساتھ حلال ہے، اور مسلمان خواتین کا نکاح اہل کتاب کے ساتھ حلال ہو نہیں۔
اب نکاح کی حلت کے بارے میں بھی اہل کتاب کی تعریف کیا ہوگی؟ وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کر دی۔ اگر اس طرح کے اہل کتاب ہیں تو ان کی خواتین کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ اگر مردم شماری کے اہل کتاب ہوں، باقی وہ نظریاتی اہل کتاب جو تعریف عرض کی گئی ہے، اس تعریف والے اہل کتاب نہ ہوں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کریم نے جو شرط لگائی ہے پاک دامنہ نیک خاتون، بہت سارے صحابہ کرام وہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ حلال ہونا اور چیز ہے، مناسب ہونا اور چیز ہے۔ کیا آج ہم لوگ جب کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں تو یہ تحقیق اور یہ محنت ضرور کرتے یا نہیں کرتے بھئی کون سا رشتہ ہمارے لیے مناسب رہے گا؟ وہاں حلال حرام کی بات تو نہیں ہوتی، مناسب نہ مناسب کو تو دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ اہل کتاب اس تعریف کے مطابق ہوں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے، مگر صحابہ کرام باوجود اس کے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کی عورتوں کا اگر اس طرح کثرت سے آنا ہوا تو پھر ہمارے دین میں خلل آئے گا، گھریلو زندگی میں خرابی پیدا ہوگی۔ اور کتنے دور رس سوچ ہے۔ آج ذرا آپ نے معاشرے پر تھوڑا سا غور کر لو، پیشگی سوری اور معذرت کے ساتھ، کہ مرد کتنے عورتوں کے تابع ہیں۔ میں نے پیشگی سوری معذرت کر لی ہے۔ ایک شادی آپ بیٹی کی یا بیٹے کی دین کے مطابق، اسلام کے مطابق کرنا چاہیں تو کیا آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں آسانی سے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گی؟ الا ماشاء اللہ، اگر دین کا ایسے غلبہ ہو جیسے بفضل اللہ آپ لوگ ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے ساتھی جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شاید کچھ زور قوت آزمائی کر کے اپنے ارادے میں بچوں کے سامنے اور بیوی کے سامنے کامیاب ہو جائیں، ورنہ عمومی تو حال یہ، ہمارے ایک دوست ہے نوجوان، وہ جڑ گئے ہمارے ساتھ۔ جب ان کی شادی کا موقع آیا تو مشورہ کرنے کے لیے آیا، تو میں نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں مکمل پہلی دفعہ اگر ہم کہیں کہ سب کچھ کنارہ کشی اختیار کر کے صوفی با صفا بن جاؤ تو یہ بھی تو مشکل ہے معاشرے میں، یک مشت ایسا نہیں، لیکن چلو نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ضروری چیزیں تو ہو جائیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ آپ مسجد کے لیے چھوڑ دیں اور ایک حصہ اپنے شادی حال کے لیے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نکاح کر لیں مسجد میں، نکاح مسجد میں ہو جائے، تھوڑا سا بیان ہو جائے، نکاح ہو جائے، دعا ہو جائے، مسجد ہوگی، مسجد کا ماحول ہوگا، جنت والا ٹکڑا ہوگا، یہ مسجدوں کی زمین جنت کا حصہ بنے گی، میرا رب ان کو جنت کا حصہ بنائے گا، پاکیزہ حالت میں آئیں گے لوگ، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ نے بچوں کے نکاح مسجد میں کیا کرو۔ تو میں نے کہا نکاح یہاں ہو جائے اور باقی آپ کے پروگرام وہ آپ کریں، چلو شادی حالوں میں کریں۔ اس نے گھر میں بات کی، حالانکہ بیوی نہیں تھی، آدمی لگتا زیادہ بیوی کے پیچھے ہے،
ابھی تو اس کی بیوی کا انتظام ہو رہا تھا، جب گھر میں بات کی اس کی والدہ، بہنیں، بھابیاں، وہ کہنے لگے ہاں ہاں یہ کیا بات ہوئی، کوئی نکاح شادی ہے یا کلہ دا ختم ہے؟ انہوں نے سمجھا کلہ دا ختم مسجد وچ ہوندا ہے، تو نکاح تو یہ ہے شادی حالوں میں، حالانکہ شادی حال کے نکاح کی برکت اور مسجد کی نکاح کی برکت کہاں برابر ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے معاشرے پر غور کریں تو انسان کس قدر بیوی کے تابع ہے اور مجبور ہے۔ اگر اس طرح مسلمان بیوی جو اہل کتاب کی نہیں ہے، وہاں مرد کا یہ حال ہے، اگر بیویاں بن جائیں اہل کتاب کی تو پھر بتاؤ دینی خرابیاں گھروں میں پیدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کتنی دور رس فراست تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا دیگر کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ میں ایک اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جائز تھی، مگر آپ نے کہا نہیں، تیرے دین میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے صحیح اہل کتاب ہوں ان کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب نہیں ہے، اجازت ہے۔ اور یہ ضروری تو نہیں ہے اجازت والی چیز کو انسان ضروری کرے، مقصد یہ ہے اگر کر لی تو کوئی حرام نہیں، جائز ہے، جبکہ اہل کتاب صحیح ہوں، اور اس عورت کے پھر ساتھ اللہ نے قید لگائی ہے پاک دامنہ ہو۔ اگر اہل کتاب کی عورت ہو پاک دامنہ نہ ہو اور خرابی۔ اور جو اہل کتاب نام کے ہوں مگر وہ دہریہ ٹائپ ہوں، کتاب کے مقر اقرار کرنے والے نہ ہوں، یا کسی دین پر چلنے کا دعویٰ نہ ہو، تو ایسے اہل کتاب تو نام کے اہل کتاب ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا ہے یہ حرام ہے۔ تو وہ بھی پاک دامنہ کی شرط میرے رب نے لگائی ہے۔ تو اس لیے اس اصول کے مطابق، اور اس کے بھی جائز اجازت کی وجہ یہی ہے کہ نکاح کے بارے میں جو اصول اسلام کا ہے وہی اہل کتاب کا ہے اصولی طور پر۔ جن عورتوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہی عورتیں بہنی اہل کتاب کے ہاں حرام ہیں۔ اور جس طرح مسلمانوں کے لیے نکاح کے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اہل کتاب کے لیے نزدیک بھی نکاح کے لیے، شادی کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو اصول نکاح کے منعقد ہونے کا اور جن محرمات اور محللات خواتین کا تصور اسلام میں ہے، بین وہی طریقہ اور وہی محللات اور محرمات کا تصور اہل کتاب میں ہے۔ اس بنیاد پر ان کے خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت رخصت ہے، ترغیب نہیں ہے۔ بچنا ہر حال میں، اور خصوصاً موجودہ زمانے میں تو بچنا اور ہی بہتر اور ضروری ہے۔ آئی بات سن، ترجمے پر غور ذرا۔ وَطُعَامُ الَّذِينَ، اور ذبیحہ ان لوگوں کا، یہاں طعام سے مراد ذبیحہ، کیونکہ ذبیحہ کے علاوہ جو دیگر معقولات مشروبات ہیں ان میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ کسی اہل کتاب کے پاس ہم دال کھا سکتے ہیں، کوئی ہندو سکھ ہو دال اس کے پاس بھی کھا سکتے ہیں، بتاؤں سبزی ہر ایک کی کھا سکتے ہیں۔ مسئلہ نازک ہے گوشت والا، ذبیحے والا۔ تو اس لیے جب سفر میں ہوں تو اہل کتاب سے ہٹ کر آج کل جو طریقہ کار جاری ہے، پتہ نہیں
گوشت کیسا ہے، لہذا ایسے موقع پر سبزی دال پر کھا کر گزارا کرو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں بھی گوشت والے لطف لو، وہ گھر میں آ کر لے لیا کرو۔ وَطُعَامٌ، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی ہے، حِلٌّ لَکُمْ، حلال ہے تمہارے لیے، وَطُعَامُکُمْ حِلٌّ لَہُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، یہاں محسنات کا معنی ہے پاک دامنہ، دامن کی صاف ستھری خواتین، کردار کی اچھی، من المؤمنات، مومنوں کی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامنہ عورتیں اہل کتاب کی، من قبلکم، جنہیں کتاب تم سے پہلی دی گئی، اذا آتی، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، ان کے مہر ادا کرو، اصول کے مطابق، دستور کے مطابق، جو اسلام نے اصول اور دستور بتایا ہے مہر کے متعلق، اس کے مسائل معلوم کرو، اس کے احکامات معلوم کرو، اور ان اصولوں اور مسائل کے مطابق مہر ادا کرو۔ محسنین، تمہارا ارادہ پاک دامنی کا ہو، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی مقصد محض اپنی خواہش کو پورا کرنا نہ ہو، پاک دامنی مطمع نظر ہو۔ محسنین، پاک دامنی کا ارادہ کرنے والے ہو، غیر مصافحین، محض اپنی خواہش اور اپنی شہوت کو، اشتہا کو پورا کرنا مقصد نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور چھپی دوستیاں لگا کر پھر اس مجبوری میں نہ ہو، فرینڈز، ہاں، اللہ اکبر۔ آج کل تو، پہلے کسی زمانے میں قلمی دوستی ہوا کرتی تھی، آج کل قلم تو رہا نہیں، خطوط کا زمانہ ختم، قلم کا زمانہ ختم، پھر اس کے بعد آ گیا موبائل شریف، اب موبائل ہی دوستی، وہ فی الواقع اسم با مسمہ ہے، دوستی بھی موبائل ہی ہے، وہ ایک کے ساتھ لگی پھر ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے کے ساتھ لگی پھر ادھر کو منتقل ہو گئی، اور کچھ نوجوان بیچارے بھی ایسے لٹے ہوئے، اللہ معاف کرے، اس موبائل کا جہاں فائدہ ایک ہے، اس کے نقصانات 99 ہیں۔ بچوں میں وہ پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، بچیوں میں ختم ہو گیا، کسی اور طرف لگ پڑے، اور پھر موبائل کمپنیوں والوں نے بھی وہ سہولیات دے کر تھوڑے پیکجز، تھوڑے تھوڑے پیسوں میں راتوں کے رات لگے رہو، تو بڑا ایک عجیب سلسلہ، اب دھیان اس پڑھائی کی طرف نہیں رہا، قابلیت کی طرف نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے مجموعی اعتبار سے جو موجودہ روٹین چل رہی ہے، لڑکیوں کی کیفیت تعلیمی اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں 1-2 نمبر آگے ہے، یہ بالکل پیچھے رہتے جا رہے ہیں، وہ سارا وقت ضائع ہوتا ہے اس موبائل پر، اور پھر کئی بڑی ہوشیاری اور چلاکی اور مکاری سے، ہاں بس میں نے بات آپ سے کرنی تھی، ذرا بیلنس کروا دینا، اور کئی بیچارے ایسے دھوکے میں، اب اس موبائل سیٹ کے اندر ایسا ایک سسٹم بھی ہے کہ عورتوں والی آواز بنا کر لڑکا بول رہا ہے، لڑکی بن کر باتیں کر رہا ہے، تو بیلنس لے رہا ہے، تو اب گویا کہ وہ بھی ایک عجیب سا کام چل پڑا۔ پھر اس کے بعد فیس بک، نیٹ شریف، یہ آگے، اب تو بالکل آمنا سامنا، کوئی کہاں، وہ اسی بنیاد پر دوستیاں بھی ہوتی ہیں،
پھر شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، 4 دن رہتے ہیں، 5ویں دن طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو کئی فرینڈز، موبائل دوستیاں، پھر موبائل ہی وہ بن بھی جاتی ہیں، ہزاروں میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں ہوتی۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں ہوتی، جس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک نفسانی خواہش اور اپنی کیا کہوں میں اس کو، بغیرتی کہہ سکتا ہوں، اس کا حال کرو تو یہ تو پھر ہر جگہ اٹک جاتی ہے جا کر۔ فرمایا محسنی ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں لگانے والے نہ ہو، یہ رواج نہ دو اپنی زندگیوں میں۔ خدن جی دوستی، دوست کو کہتے ہیں اصل۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اس جملے میں بتائے لوگوں، یہ جو حلال و حرام بتائے گے، جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے، اور جو حرام ہے اسے حلال سمجھنا کفر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کرے ایمان کا، یعنی حلال پر ایمان لانا حلال ہونے کا، اس کو جو حرام سمجھے تو اس ایمان کا انکار ہوا۔ اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے حرام ہونے پر ایمان، جو اس کو حلال سمجھے اس حرام ہونے والے ایمان کا انکار، یہی مراد ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کرے اس حلال و حرام کے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل ہی ضائع ہو گیا، کیونکہ یہ شرک بن جاتا ہے، اور شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کے چند ایام تو گزر جائیں گے مگر آخرت میں وہ انتہائی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ ہاں جی، اب کوئی سوال ہے؟ اہل کتاب میں سے جو آپ نے واسطے بتائی ہیں جس سے وہ اہل کتاب نہیں لاتے، اگر یہی مسلمان میں ہو تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا؟ بس اس میں بھی یہی کلام ہے، جو ان کا حکم ہے اس کا بھی یہی حرام ہے۔ وہ شخص بھی مسلمان اس طرح والے کتاب میں بھی مسلمان نہیں ہوگا؟ جی جی جی، اگر وہ اللہ کا نام لیں، ایک ہے صرف عیسیٰ کے نام پر ذبح کرنا، ایک ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یا اللہ کے نام کے ساتھ اگر عیسیٰ کا نام ذکر کر دیں اس سے ان کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ انہوں نے جو مسیح ذکر کیا اپنے باطل خیال کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے، تو جب لفظ اللہ ذکر کر دیں تو اعتبار اس کا ہوتا ہے، اگلی جو بات وہ کہتے ہیں وہ خرافات میں سے ہوتی ہے، اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ وہ حلال ہے، اس پر نہ باقی نہیں حلال، صرف مچھلی، جی صرف مچھلی، وہ مچھلی ہے، وہ مچھلی کی قسم ہے۔ نہ کیکڑا حرام ہے، کیکڑا حرام ہے۔ کس طرح پتہ چلے گا کہ مچھلی ہے؟ ہزاروں قسمیں ہیں، اس کی کوئی خاص ایک تعریف اس کی عمومی ہے کہ جو گلپھڑوں سے سانس لے، یہ جو گلپھڑے ہوتے ہیں ان سے جو سانس لے۔ نہ یعنی حملہ آور ہونا، مارنا، تو وہ حرام ہوگا۔ جی جی، ہاں کٹ والی بھی ہے، جو گھریلو ہے وہ تو ظاہر ہے، جنگلی جانوروں میں جو کٹ والا ہوتا ہے جس کا نام بنام نہ بتایا گیا وہ حلال ہوگا۔ لیکن وہ جو ذبح جس کی آپ بار بار بات کرتے ہیں وہ اس کا
وہ بند ہے لیکن اس کا یعنی نص ہے نا، اس کے بارے میں تو حدیث ہے. ہاں مشرک بے شک ہوں. جس زمانے میں قرآن کریم نے ان کے ذبیحے کی اجازت دی ہے اس زمانے میں بھی لقد کفر الذین کی آیت آ گئی تھی. اور قالت المسیح عیسیٰ ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ آیات اس زمانے میں آ چکی تھی. تو ان کا شرک و خرافات اپنی جگہ ہیں، بس یہ جو تعریف پہلی ہے وہ پائی جائے تو ٹھیک ہے. اللہ کا نام اگر وہ لیں تو حلال ہوگا بے شک، ساتھ کسی اور کا لیں یا نہ لیں. اگر اللہ کا نام ہی نہ لیں کسی اور کا لیں پھر حلال نہیں ہوگا. پھر چونکہ ان کا بھی جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ ذبح نہ ہوگا. نہ لکھنے سے نہیں لینا، اس لیے اگر لکھتے ہیں لیتے نہیں زبان سے ذبح کے وقت وہ حلال نہیں ہوگا. جس طرح کوئی مسلمان شرعی طریقے کے مطابق نہ کرے تو مسلمان کا بھی حلال نہیں ہوتا. اصول کے مطابق کرے اہل کتاب تب حلال ہوگا. بس میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے. جی جی سور تو ایک مردار اور ایک سور، یہ یاد رکھنا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک کسی نبی کے دور میں حلال کسی نے نہیں کہا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم اقسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا رحمن.